علماء کرام، قاریان قرآن حکیم، ائمہ مساجد، طالبان علوم نبویہ و جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وعلی اصحابہ الراشدین المرشدین الکاملین، وعلی اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ امام عشق و محبت، محسن اہل سنت، سیدی سرکار اعلی حضرت حضور نبی رحمت کی کس قدر اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں کہ آپ کے شعر سے جگ ظاہر ہے۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ نواب نانپارہ کی شان میں قصیدہ لکھنے کے لیے کہا گیا، اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ نواب نانپارہ وہ نواب ہے، وہ اہل ثروت ہے کہ اگر کوئی اس کی شان میں قصیدہ لکھتا ہے تو وہ اس کے خالی دامن کو بھر دیا کرتا ہے۔ آپ بھی اس کے لیے ایک کلام لکھ دیں۔ آپ تو بہت اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں، بہت ہی بڑے ذی علم ہیں، آپ اگر کلام لکھیں گے تو ہمیں امید ہے اتنا انعام دے گا کہ آپ ہی نہیں، آپ کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں گی۔ لیکن اعلیٰ حضرت جنہیں دنیا سے نہ مطلب، نہ جاہ و جلال کی لالچ، نہ دولت، نہ حشم، نہ ثروت کی فکر، وہ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ لیکن جب ہم غلاموں کی باری آتی ہے، عاشقان نبی کی باری آتی ہے، بارگاہ نبی میں سلام پیش کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی ہمیں فراموش نہیں کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ وہی اعلیٰ حضرت بارگاہ سید الاولیاء، تاجدار اولیاء، پیر پیراں، میر میرا، شاہ جیلا، شہنشاہ بغداد، سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر کی بارگاہ غوثیت میں کچھ اس انداز میں عرضگزار ہے کہ اے سیدنا غوث پاک،
واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اے غوث پاک اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آئیے اسی بارگاہ خیر الانام شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا فرش کے شہنشاہ عرش کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کل پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میرے لیے خوش وقتی کی بات ہے کہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف مجھے ملا۔ نقیب اجلاس عزیز مکرم حضرت مولانا غلام غوث خاکی صاحب جو پچلوں کے رہنے والے ہیں، دارالعلوم مخدومیہ کے پروردہ ہیں، انہوں نے فون کیا کہ حضرت 8 تاریخ کو آپ کہیں مصروف ہیں یا خالی ہیں؟ میں نے کہا میں خالی ہوں۔ انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی محفل ہے، اس میں آپ کو جانا ہے۔ میرے دل کی کلیاں کھلی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی کے نام کی جو محفلیں ہوا کرتی ہیں، عید میلاد النبی کی جو محافل ہوتی ہے، اس میں ہماری شرکت دارین کی برکتوں کا باعث ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہی اس کائنات کو بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہوتے کہاں قلیل و بلا گابو منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ لیکن جب انہوں نے گاؤں کا نام بتایا تو چونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے شہنشاہ ترنم فخر القرہ حضرت قاری محمد اسلم رضا صاحب قبلہ مشاہدی سے آپ نے سنا کہ اس گاؤں کا نام ہم لوگ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ قاری محمد عظیم صاحب قبلہ کی شخصیت علماء طلبہ میں محتاج تعارف نہیں۔ الحمدللہ ایک در پہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک در سے نہ جانے کتنوں کے دلوں میں قرآن کے نقوش انہوں نے محفوظ کرائے، اور قرآن پاک کا فیضان ملک ہی نہیں آپ کے شاگرد بیرون ملک بھی خدمت دین اسلام کی صورت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، سارے رشتے اس کے منقطع ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ بعد مردن بھی اس کا فائدہ انسان کو پہنچتا رہتا ہے، اس میں ایک علم نافع ہے، صدقہ جاریہ ہے، اولاد صالح۔ علم نافع کا یہی مطلب ہے کہ جو ہم علم سیکھتے سکھاتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کے ذریعہ علم دین مصطفیٰ کی جو خدمتیں انجام دیتے ہیں، ہم دنیا سے اگر چلے بھی جائیں، وہ سیکھنے سکھانے والے اگر اچھے ہمارا نام نہ جانے، وہ قرآن اور احادیث کی تعلیم اپنے سینے میں رکھیں گے یا اپنے ذریعہ کسی اور کو دیں گے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں ثواب جاریہ بھی جاری فرماتا رہے گا۔ ہم قبر میں ہوں گے، دنیا سے رشتہ ٹوٹ چکا ہوگا، لیکن قبر میں بھی ہمیں انوار قرآن ملتے رہیں گے، اور ان کے در سے نہ جانے کتنوں نے
قرآن پاک حفظ کیا۔ اس طریقے سے بہتری شخصیتیں بیٹھی ہیں۔ حضرت حافظ و قاری محمد حسیب صاحب قبلہ مسجد میں رہ کے خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ بہت سارے ائمہ ہیں، یہ ائمہ مساجد یہ مسجدوں میں خدمتیں کیوں انجام دے رہے ہیں؟ آج کوئی اپنی دنیا پر نازا ہے، کوئی اپنی دولت پر نازا ہے، کوئی اپنے جاہو حشم پر نازا ہے، کوئی اپنے خاندان پر نازا ہے، کوئی اپنی خاندانی شرف کی بنیاد پہ فخر و مباحات کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن آؤ ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا لوگوں میں معزز ترین کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ قابل احترام کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ عزت دار ہے جو دنیاوی بڑا عہدہ رکھتا ہے، جو زیادہ مال و دولت رکھتا ہے، جو بڑا ذمہ دار ہے یا اعلیٰ خاندان سے ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، بلکہ فرماتا ہے تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے علماء کی جماعت، اے علماء کی جماعت تم سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنا عیش و آرام چھوڑ کر دنیا کا مال و متا نہیں دیکھتے ہو، زیادہ تنخواہ نہیں دیکھتے ہو، لوگوں کے لان تان بھی سنتے ہو، ان کے طنز و تشنیع کے تیر بھی برداشت کرتے ہو، لیکن اس کے بعد قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں ہی بلند کرتے ہو۔ اس لیے اے امت مسلمہ کے علماء، ائمہ، حفاظ تم لوگوں میں سب سے بہترین ہو، کیونکہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلے ہو، ان کو اچھائی کے کام کا حکم کرتے ہو اور انہیں برائیوں سے روکتے ہو۔ آج حافظ قمر الزمان صاحب نے جو یہ محفل اپنے گھر منعقد کی ہے کسی اور کے نام سے نہیں بلکہ سید الاسیار تاجدار اولیاء قطب الاقطاب حضور سیدنا غوث پاک کی محفل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور سیدنا غوث پاک ایک گوشہ نشین شخص کا نام ہے، ایک تنہائی میں بیٹھ کر پھر اپنی شخصیت بنانے والے کا نام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور سیدنا غوث پاک کون ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک کی عظمت و شان کو سمجھنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے جو ایک شعر میں کہا ہے کہ جو محمد درمیان انبیاء ہم جو غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ حضور سید الانبیاء تاجدار انبیاء کی جو عظمت و شان تمام انبیاء کرام میں ہے، وہی عظمت و شان سید الاولیاء تاجدار اولیاء حضور غوث پاک کی اولیاء کرام کے درمیان ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی یہ غوث اعظم بنے کیسے؟ تو جہاں بہتری چیزیں ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ عشق نبی، سیرت مصطفیٰ کو لے کے چلنا ہے۔ اور سیرت مصطفیٰ ہے کیا؟ مختصراً آپ سن لیں۔ حضور نبی رحمت کی آمد سے پہلے یہ شعر ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضور نبی رحمت کی آمد سے پہلے دنیا انسانیت سسک رہی تھی، رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہ تھا، ماں باپ کی قدریں لوگ بھلا چکے تھے، بیٹیاں اور بہنیں آج عورتوں کو جو حقوق دینے کی باتیں کرتے ہیں وہ تاریخ کے اوراق وہ بھی پڑھتے ہیں، صرف کلمہ کو ہی نہیں بلکہ ہر مورخ لکھتا ہے کہ جس زمانے میں اور جس ماحول میں اللہ کے پیارے نبی کی آمد ہوئی ہے برائیاں اپنے عروج پر تھی، شراب نوشی، جھوٹ، دغا، چغلی، غیبت اور ہر طرح کی برائی عام ہو چکی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ ماحول یہ تھا کہ سگی اولاد اپنی سگی ماں کو لے جا کے بازار میں بیچ دیتے تھے اور وہ چند دراہم و دنانی جو ماں کے عوض ملتے تھے اسے آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی آمد ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سدھر جاؤ، اپنے قدموں کو روک لو، اپنے ذہنوں کو
اپنی عقل کو ناگوار ہوش کے ناخن دو. یہ مائیں بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے قدموں تلے اللہ نے تمہاری جنت رکھی ہے. ان کی خدمت کر کے ان کی اطاعت کر کے رب کی رضا و خوشنودی حاصل کرو. یہ جنت کمانے کا خوبصورت ترین ذریعہ ہے. یہ باپ ان کو اولادیں پیدا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی آمد ہوتی ہے, آپ فرماتے ہیں اپنے باپ سے قدم آگے نہ بڑھاؤ, یہ باپ تمہارے جنت کے دروازے ہیں. یہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اگر پیر سے پیر ٹکرا جائے, تاریخ کے اوراق ہم نے وہ بھی پڑھے ہیں, مہینوں تک خون کی ندیاں بہا کرتی تھی. اللہ کے نبی کی آمد ہوتی ہے. بہت سی ایسی قوموں میں آپ نے اخوت و محبت کا پیغام دیا. آقا اپنے غلاموں پر ظلم کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی آمد ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے آقاؤں, یہ غلام ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر تم ان سے خدمت لیتے ہو خدمت لو, لیکن ان کو برابری کا درجہ دو. اپنے ساتھ بٹھاؤ, اپنے ساتھ کھلاؤ. یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری تعلیم ہے کہ آپ کی آمد کے برکت سے آج ایک شیر کی صورت میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اللہ کے نبی کے پیارے نبی کی آمد کی برکت ہے. دنیا نے انسانیت سیکھی ہے. آج جو عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں, تم عورتوں کو حقوق نہیں دینا چاہتے ہو بلکہ جیسے جہالت کے دور میں انہیں تماشا بنایا گیا ہے, پیر کی جوتی سمجھا گیا ہے, ان کو ہوس رانی اور حرمت کا ذریعہ سمجھا گیا ہے, اسی دور میں لانا چاہتے ہو. ابھی تم چاہتے ہو تمہاری آفس میں بھی ایک عورت ہو, تمہارے کلبوں میں عورتیں ہو, تمہاری پارٹیوں میں عورت ہو, تمہاری بازاروں میں عورت ہو, لیکن کوئی بھی وہ شخص جو ایسے محافل چاہتا ہے اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو نہیں لانا چاہتا ہے, دوسروں کی بیٹیوں کو چاہتا ہے کہ وہ آفسوں میں آئے, وہ ہر جگہ آئے, بازار عام میں آئے. تم فقط یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تسکین اور تمہاری خوشنمائی اور تمہاری دلکشی کا ذریعہ بنی رہے. عزت تو اسلام نے بخشی ہے, صاحب اسلام نے بخشی ہے. اللہ کے نبی نے اتنی عزت دی ہے, قرآن نے کیسی عزت بخشی ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں بہتری کتابیں ہیں لیکن ہم کسی کتاب کو غلاف نہیں پہناتے ہیں. لیکن جو کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے, جس کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ بلا شبہ ہمیں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. دوسری جگہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس کتاب کو ہم غلاف پہناتے ہیں یہ بتانے کے لیے یہ اور کتابوں کی طرح نہیں ہے. اسی طریقے سے اسلام نے اہل ایمان کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پردے میں رہے کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. اور سیرت غوث پاک آپ مطالعہ کریں گے, سیرت نبی کا اثر نظر آئے گا. اللہ کے یہ نبی ہے, اللہ کے نبی ایسے نبی ہے کہ جو سیدنا غوث پاک کی تعریف کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور کا پاکیزہ کردار ہمیں وہاں نظر آتا ہے. کون کردار؟ جس کردار کے لیے اللہ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کی تحقیق کی سیدنا حضور نبی رحمت کی پاکیزہ سیرت. اے ایمان والو, تمہارے لیے آئیڈیل ہے, مشعل راہ ہے, اسوہ حیات ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے غیروں کو آئیڈیل بنا لیا ہے, غیروں کے طریقے پر چل چکے ہیں. اس لیے یاد رکھو طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی, ان کو بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ الحمدللہ غوث و رضا کی چاہنے والی, ہم سب غوث و رضا کے چاہنے والے ہیں, لیکن محفلیں منعقد کر لینا, خطاب سن لینا کافی نہیں, بلکہ اپنے دل میں جب اس کو جگہ دیں گے تبھی صحیح معنوں میں آپ محافل میلاد اور محافل اولیاء منانے والے کہلائیں گے. لیکن آپ نے محفل بنائی, صبح کو پیغام بھول گئے تو یہ صرف دکھاوا ہوگا اور ایسی محفلوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. حضور نبی رحمت کی پاکیزہ سیرت اور آج کے حالات, اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سستی نہ کرو, غم نہ کھاؤ, تم ہی سربلند ہوگے, بس شرط اتنی ہے کہ مومن کامل بن گئے.
آج کچھ لوگ حالات کا رونا رو کے دشمنان خدا و رسول سے ہاتھ ملانے کی بات کرتے ہیں. آپ ذرا سوچو اس سے نازک ترین دور کون سا ہوگا جب اللہ کے نبی تنے تنہا یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کے گھر والے بھی ہیں, کوئی اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے, نہ تو محلے کا ہے نہ ہی علاقے کا ہے, تنے تنہا اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا. یکے بعد دیگرے لوگ دامن کرم میں آتے گئے. بچوں میں سب سے پہلے مولائے کائنات شیر خدا آئے, جوانوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر آئے, اور عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آئی. کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ؟ مسلمانوں سنو, آج عورتوں کو حقوق دینے کی باری بات کی جاتی ہے. یہ ہمارے تمہارے نبی ہیں کہ جن کی عظمت و شان جاہ و جلال اور حسن کا یہ عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر لا یمکن الصلاح کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تھے. اس سے مختصر یہ نبی رحمت ہے کہ جن کے حسن و جمال کی گواہی شجر و حجر بھی دے رہے ہیں, آپ کے صحابہ بھی دے رہے ہیں, اور فرشتے بھی دے رہے ہیں. حضرت جبریل امین سے بھی اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ تم نے بہت دیکھا ہے, بتاؤ مجھ سا کوئی دیکھا ہے؟ حضرت جبریل امین نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سلسلہ والے چمنے جہاں کے تھالے, کبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. یہ نبی کی عظمت و شان ہے, حسن و جمال کا یہ عالم ہے. حضرت ابو ہریرہ ہے, حدیث پاک ہے, ایک مرتبہ 14ویں کا چاند بڑے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کبھی چاند کو دیکھتے ہیں, کبھی نبی کے رخ انور کو دیکھتے ہیں, امتیاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس کو زیادہ حسین کہو, وہ خود ہی پکار اٹھتے ہیں ارے اس چاند سے تشبیہ دینا یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے مگر آپ کا چہرہ صاف ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے بعد اور نبی کا پیارا چہرہ دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چاند نبی سے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے. اور اختیار کا عالم یہ ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا, اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ کے پیارے نبی کے اختیارات کی شان یہ ہے کہ میرے مرشد اجازت فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دمنے کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسما کر دے, ثریا کو بڑا کر دے. آپ کے قدموں میں دنیا بھر کی دولتیں پیش ہوئی تھی. مکہ نے مطالبہ بھی فتنہ تھا کہ ہمارے معبودوں کی مذمت چھوڑ دے, ایک خدا کی دعوت بند کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم دنیا کی بات کرتے ہو, حسین ترین لولی کی بات کرتے ہو, ارے قسم ہے رب ذوالجلال کی مجھ محمد کے ایک ہاتھ میں اگر چاند رکھ دو, دوسرے میں سورج رکھ دو, تب بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ سے میں رکوں گا نہیں. یہ نبی ہے. لیکن جب شادی کی بات آتی ہے, آپ دیکھیں آپ نے نکاح کس سے فرمایا تھا؟ اس زمانے میں بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں تھا, ان کے سائے تک کو منحوس سمجھا جاتا تھا. ارے عام عورتیں عام بیٹیوں کو زندہ در گول دیا جا رہا تھا. اس زمانے میں اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا کہ جو آپ سے دوگنی عمر کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بیوہ تھی. اور محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے اپنی شہزادی کو بلایا, کون شہزادی؟ اعلیٰ حضرت جن کے تعلق سے کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ کو بلاتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹی جاؤ اپنے بابا جان کے پاس اور ان سے جا کے پوچھو کہ کیا وہ اپنی چادر رحمت مجھے عطا کر سکتے ہیں. یہ وہ وقت تھا کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سخت بخار تھا, آپ کا آخری وقت تھا.
آپ نے اپنی شہزادی کو بھیجا ہے۔ مسلمانوں ذہن و فکر کو حاضر رکھنا، آج اگر بیٹیوں سے محبت کرتے ہو، ان سے پیار کرتے ہو، ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا مانتے ہو، اچھے گھروں میں ان کی شادی بیاہ کا خیال کرتے ہو، انہیں رخصت کرتے ہو، تو صدقہ ہے رسول پاک کا۔ ورنہ دنیا نے وہ تاریخ بھی دیکھی ہے کہ جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ وہ تاریخ بھی زمانے نے دیکھی ہے کہ جب کسی کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے۔ اس ماحول میں یہ سیدہ فاطمہ ہے، اپنے بابا جان مختار کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حبیب خدا کے پاس آتی ہے۔ اللہ کا پیارا حبیب ہے کہ جس کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ ایک ستوہ جو جماعت آ گئی دوبارہ آنے کا موقع نہیں پاتی ہے۔ اللہ کا پیارا حبیب ہے، سیدہ فاطمہ ہے، آپ کی شہزادی ہے۔ ماحول یہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے پر فخر کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ بیٹیوں کو عزت دینے پر کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ آپ کی شہزادی آ رہی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، یوں مسکرائے جان تھی گلیوں میں پڑ گئی، یوں لبوسا ہوئے رشتے بنا دیا۔ سبحان اللہ، نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی شہزادی آتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے میری شہزادی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شہزادی عرض کرتی ہے اے بابا جان یا رسول اللہ، میں اس لیے آئی ہوں کہ امی جان نے ایک پیغام دے کے بھیجا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ وہ پوچھتی ہے کیا آپ اپنی چادر رحمت انہیں عطا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سب سمجھ جاتے ہیں، آپ کو سب خبر ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے ہم غلاموں کو بتانے کے لیے یہ سوال و جواب ہے، ورنہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھتے ہیں، وہ فرمایا کرتی ہے کہ اے ابا جان یا رسول اللہ، امی جان نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، شریک حیات کا درجہ، یہ محبت دینے والے عورتوں کو کون ہے، یہ انصاف دینے والے کون ہے، ان کے حقوق کی آواز اٹھانے والے کون ہے، انہیں برابری کا درجہ دینے والے کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک کی اطاعت کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول پاک جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ اس کے باوجود آپ کی خاتون ہے، آپ کی زوجہ ہے، آپ کے پاس ایک پیغام بھیجتی ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ کے نبی وہی سے حکم جاری نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی شہزادی کے ساتھ اپنی زوجہ کے پاس چل کے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے خدیجہ یہ تم نے سوال کیسا کر لیا کہ کیا میں اپنی چادر دے سکتا ہوں؟ ارے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر تم مجھ سے میری جلد مانگ لو میں محمد اپنی جلد اتار کے تمہیں عطا کر دوں گا۔ یہ کون نبی ہے؟ وہ نبی ہے کہ دن کو کہتے رات ہے تو رات ہو کے رہے، اور رات کو دن کہتے تو دن ہو جائے۔ ہمارے نبی نے ایسے باتیں اور ایسی باتیں اپنی ازواج سے فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تاریخ ہونے کے باوجود چونکہ ہم نے تاریخ بلا دی اور اس مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنی بیویوں کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق رکھنا چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے گھر آئے دن فتنوں کی آماج گاہ بنتے جا رہے ہیں۔ جہاں عورتوں کو حقوق دیے وہیں اللہ کے نبی نے ایک آخری بات اس حوالے سے بیان کر کے پھر سیرت غوث پاک، سیرت مصطفیٰ بیان ہو سمجھ لیجئے سیرت غوث پاک بیان ہو، کیونکہ اللہ کے نبی یہ تاجدار ختم نبوت سید الانبیاء ہیں۔ قرآن نے کہا کہ خاتم النبیین، یہ نبیوں کے خاتم ہیں۔ انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن انبیاء کرام کے طریقے کو بتانے والے حضور سید الانبیاء کی تاریخ اور ان کے کردار کو پیش کرنے والے یعنی اولیاء کرام کا سلسلہ بند نہیں ہوا، اور اس میں سید الاولیاء تاجدار اولیاء کی حیثیت سے حضور سیدنا غوث پاک، حضور سیدنا غوث پاک۔ مسلمانوں، اللہ کے پیارے نبی نے کیسی عزت بخشی عورتوں کو کہ آپ دیکھیں ایک طرف عورتوں کو حقوق دینے کی بات، اللہ کے نبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ کا واقعہ حدیث پاک میں، وہ پانی پیتی ایک پیالے سے، اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں
اے عائشہ تم نے پیالے میں کس جانب سے پانی پیا؟ سامنے سے دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، چونکہ اظہار محبت بھی ضروری، محبت تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن جائز محبت میں اظہار محبت بھی ضروری۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اپنی زوجہ سے کس جانب سے پانی پیا؟ وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ادھر سے۔ اللہ کے نبی ان کو دکھا کہ ادھر سے پانی پیتے ہیں۔ یہ پیغام دیا۔ اور عورتوں کے لیے کیا فرمایا؟ ایک خاص موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک اونٹ جو ہے دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ لوگ اس کی شکایت لے کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ کھاتا ہے، آپ چلے دیکھیں اور کچھ آپ حل فرمائیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر درد کا مداوا بنایا۔ انسان تو انسان، جانور، چرندوں، پرند، شجر و حجر بھی آپ کی بولیاں سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، باغ ہے، چار دیواری ہے، اس کے اندر بند ہے، دروازہ کھولا گیا، سامنے سے اونٹ دوڑتا ہوا نظر آیا۔ صحابہ کو تھوڑا سا خوف معلوم ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے آ رہا ہے۔ صحابہ نے روکنا چاہا، اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے لبہائے مبارک سے، کون لبہائے مبارک؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پتلی پتلی گلیں، پتلی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اونٹ آ رہا ہے، آنے دو، اس کی پریشانی ہے، وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ اونٹ آتا ہے، وہ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھتا ہے، کبھی تو آ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اونٹ کے مالک کو بلایا جائے، مالک کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ جب یہ جوان تھا تم اسے بھرپور کھانا دیتے تھے، اب جب کمزور ہو گیا ہے کھانا کم دیتے ہو، کام زیادہ لینا چاہتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اس موقع پر جب صحابہ نے دیکھا تھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے، یہ جانور ہے، ہم پر تو براہ راست آپ کا احسان ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ تحقیق کی اللہ نے اہل ایمان پر احسان عظیم کیا کہ جب ان کے درمیان اپنا محبوب رسول بھیجا ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ تعظیمی کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے، لیکن اب کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کی خواہش دیکھو اور اعلیٰ حضرت کا شعر سنو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش نظر ہو نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے سجدہ تعظیمی کریں، لیکن اس امت میں حرام ہے، اس لیے ہم سجدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن عقیدت کا نذرانہ ہم پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک نبی کے انہی پاکیزہ انمٹ نقوش کو لے کے جب چلے ہیں تو اسی نقوش نے، انہی نقوش نے آپ کو سید الاسیاد، سید الاولیاء بنا دیا۔ حضور سیدنا غوث پاک اللہ کے پیارے نبی کہ تشریف آوری سے جھوٹ، غیبت، چغلی، برائی، زناکاری، شراب نوشی، ان پر پابندیاں لگیں، اور جو اپنے اوپر یہ پابندی عائد نہ کرے پھر اسے عاشق نبی کہلانے کا، عاشق غوث و خواجہ رضا کہلانے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی زمانے سے ظلمت اور تاریکی کو مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کی تشریف آوری ہی اس مقصد سے ہوئی، قرآن کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ اپنے گھروں میں اگر ہم اسلامی رسم و رواج نافذ نہیں کرتے، ہماری مائیں بہنیں نبی کا احسان مانتے ہوئے اپنے بچوں کو طریقے مصطفیٰ پر نہیں ڈالتی ہیں، خود طریقے مصطفیٰ پر نہیں چلتی ہیں، تو ہمیں ان کو مسلمان